آج ڈالر کو کافی مار پڑی ہے، 25 روپے جو تگڑا ہوا ہے روپیہ ڈالر کے مقابلے میں، اور کہیں سے 30 روپے کی خبر آ رہی ہے. تو اس کی پیچھے بنیادی وجہ کیا لگ رہی ہے؟ یہ سسٹینیبل ہے؟ آنے والے دن کے اندر مزید ہمیں کوئی اس طرح کی اچھی خوشخبریاں ملیں گی، یا یہ چودھری صاحب کا ایک اسکیپٹیکل ویو ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سسٹینیبل نہ ہو؟ بہت شکریہ. دیکھیے، ایک طرف تو آج سرکاری ذرائع سے اس خبر کی خوب تشہیر ہوئی ہے کہ جناب ڈالر کے مقابلے میں اوپن مارکیٹ میں روپیہ تگڑا ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری خبر بھی ہے کہ پاکستان کی مہنگائی کے تازہ ترین جو انڈیکیٹرز ہیں جی وہ ہم نے شیئر کیے ہیں. بالکل صحیح جی بالکل کہ 38% ہیں. اب آپ خود اپنے آپ سے فیصلہ کر لیں، سوچ لیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ عام آدمی کے لیے زیادہ اہمیت کیا ہے؟ یہ 2 مہینے کے لیے ڈالر تھوڑا سستا ہونا ہے، یا 2 مہینے یا مہنگائی کا بے قابو رہنا، قابو میں نہ آنا؟ تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈالرز آئیں گے کہاں سے؟ کوئی پاکستان کے اوپر کہیں کوئی مطلب اضافی کوئی کہیں سے پیسے تو نہیں آ رہے کہ اس میں سے ڈالرز دیے جائیں گے. یہ تو جو بینک سے ڈپازٹس ہیں اس میں سے ہی ظاہر ادائیگیاں ہوں گی. اور اس وقت قیاس یہ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ کریڈٹ کارڈز پہ اتنی بہت بڑی لمبی چوڑی ادائیگیاں نہیں ہوتی تو بہت زیادہ اس میں سے پیسے نہیں نکالے جائیں گے، لیکن بہرحال ایک رخ تو مڑ گیا ہے. بجائے اوپن مارکیٹ کے وہ ایک اور ذریعہ بتایا گیا ہے یہ 2 مہینے کا. اور ابھی یہ نہیں پتا کہ اس کے نتیجے میں IMF کا رد عمل کیا ہوگا، کیونکہ ہم نے ان سے قرضہ بھی لینا ہے اور یہ قرضہ اس مہینے کے آخر میں یہ بالکل صحیح بات نہیں کی. اب یہ جو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں اور عوام بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بجٹ بنے گا یہ IMF کی مرضی کے بغیر بنے گا؟ اس سال اگلے سال کا بجٹ یہ جو حکومت 9 جون کو ایشو کرنا جا رہی ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہی؟ جی خبر صاحب، یہ اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دکھاوے کا بجٹ ہوگا، دوسرا اصل بجٹ ہوگا. دکھاوے کا بجٹ وہ ہوگا جو کہ تقریر میں جس کے اعلانات ہوں گے یا اعلان ہوگا، لیکن اصل بجٹ تو وہ ہوگا جب کہ IMF کے ساتھ بیٹھ کے باتیں ہوں گی اور اگلے پروگرام پہ اگر کچھ طے ہو جاتا ہے تو پھر اس میں باور یہ کیا جا رہا ہے، جو امکان ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کئی چیزیں بدلی جائیں گی. مثلا جو ایک خطیر رقم رکھی گئی ہے پارلیمنٹیرینز کے لیے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کے نام پہ، یہ توقع کی جا رہی ہے، وہ کیا IMF اسے تسلیم کرے گی؟ یہاں پہ کئی حلقے یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، IMF جو ہے اس پہ اعتراض کرے گی. کیا وہ اعتراض ایسا ہوگا کہ اس اعتراض کے باوجود حکومت پاکستان کی من مانی کروا سکے گی، یا IMF کے پریشر کے تحت حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا؟ اس قسم کے سوالات ہیں. تو یہ جو اچھا ایک اور جو اہم سوال بخاری صاحب جو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ بجٹ یہ پیش ہو جائے گا 9 جون کو، اور روایت کے مطابق تھرو آؤٹ جون اس کے اوپر بحث ہوگی اور یہ 29-30 جون کے قریب یہ بجٹ پاس کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس جولائی ہے، 13 اگست کو موجودہ حکومت جو ہے، جو موجودہ اسمبلیاں ہیں وہ اپنا وقت پورا کر لیں گی. تو بجٹ پیش کرنے کے بعد، پاس کروانے کے بعد موجودہ حکومت کے پاس جو رفلی ہے 1 مہینہ 13 دن ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد آپ کو آٹومیٹیکلی کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنانا پڑیں گی، کیونکہ 13 اگست کو جو پرائم منسٹر صاحب نے خود اناؤنس کیا ہوا ہے کہ موجودہ اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد کیئر ٹیکرز آ جائیں گے، اور کیئر ٹیکرز جو ظاہر ہے ان کو اپنا جو آنے والے 60 دنوں کے اندر انتخابات کروانے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اصل بجٹ جو آپ بھی بات کر رہے ہیں وہ آئندہ انتخابات کے بعد جو حکومت بنے گی اس کو یہ چیلنج کا سامنا ہوگا، نہ کہ اسحاق ڈار صاحب کو. وہ ابھی یہ اس طرح کا ایک بجٹ بنائیں گے ٹائم جو 2-4 مہینوں کے لیے، اس کے بعد چلے جائیں گے. دیکھیے، اس دفعہ جو بجٹ ہے، جو امکان ہے، چونکہ پارلیمان میں کوئی واضح قسم کی اپوزیشن حزب مخالف تو ہے نہیں، جو ہے وہ دکھاوے کی ہے اور کم لوگ ہیں. تو اس لیے یہ نہ آپ توقع کریں کہ کچھ گزشتہ سالوں کی طرح پارلیمان میں اس کے اوپر کوئی اچھی بحث ہوگی، کوئی سوال جواب اس قسم کے ہوں گے کہ حزب مخالف جو کہ کسی بھی جمہوریت میں ایک بہت اہم مقام رکھتا ہے، کلاس روم ہے. جی بالکل. تو یہ تو اس کا پاس ہونا، اس پہ بحث ہونا، وہ تو ایک مطلب یہی سمجھیں کہ ایک بڑی ایک تھوڑا سا عرصہ ہوگا اس میں. وہ تو بخاری صاحب آپ کو پتہ یہ میجورٹی ہوتی ہے، وہ صرف نیشنل اسمبلی سے بجٹ پاس ہونا ہوتا ہے، وہ حکومتیں کروا لیا کرتے ہیں. جی چوہدری صاحب آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟
سوال یہ ہے کہ آیا اکانومی کی بہتری کی کوئی شکل نظر آ رہی ہے؟ ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کا ان کا کوئی منصوبہ ہے، یا پھڑ لو کر کے کوئی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے الیکشن کے لیے اپنی پارٹی کے لیے کوئی پراسپیکٹ بہتر کرنے کی کوئی کوشش ہے؟ شکریہ جوائے صاحب. میں نے گفتگو کے ابتدا میں ایک آپ سے عرض کی تھی، خاور صاحب نے جب میں سے پوچھا تھا کہ آج کی خبر ایک طرف تو یہ ہے کہ ڈالر وقتی طور پہ روپے کے مقابلے میں اوپن مارکیٹ میں کمزور ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دوسری خبر ہے میرے لیے وہ زیادہ اہم ہے کہ 38% یعنی مہنگائی کی شرح پاکستان میں کبھی ہوا نہیں، اور یہ مہنگائی تو پاکستانی عوام کے لیے کمر توڑ مہنگائی کی حیثیت رکھتی ہے. یہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے جسے نظر انداز کیا جا سکے، اور دیہات میں کہیں زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا یہ بھی ہے کہ ہمیں مستقبل قریب میں کوئی ایسی واضح چیز نہیں نظر آ رہی جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ مہینے 2 مہینے میں حالات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. ایک اور خبر جو کہ بڑی دلچسپ ہے، سری لنکا میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے، شرح سود ہے، ان کے سینٹرل بینک نے کم کر دی ہے. وہاں پہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ ان کے ہاں افراط زر کی شرح یعنی انفلیشن کم ہوئی ہے. کیا پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے؟ 9 جون کا بجٹ آ رہا ہے، 12 جون کو اسٹیٹ بینک کی اگلی میٹنگ ہے جس کے بعد اعلان ہوگا پاکستان میں شرح سود کا. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ان حالات میں اسٹیٹ بینک کوئی انٹرسٹ ریٹس میں کمی کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیوں میں کوئی مثبت ایک صورتحال سامنے آئے. اچھا، دوسرا سوال، آخری سوال، دوسرا سوال تو ہم نے کافی پوچھ لیے. جو اہم سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم 9th ریویو میں تھے. کیا ہم یہ سمجھیں کہ 9th ریویو ہے فار آل پریکٹیکل پرپزز ختم ہو گیا ہے؟ اب یہ جو بھی حکومت بنے گی یا موجودہ حکومت 9 جون کے بعد وہ 10th ریویو میں جائے گی؟ نہیں، دیکھیں اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ یہ پروگرام جون کے آخر میں ختم ہو رہا ہے، اور فی الحال 9th ریویو کی کامیابی سے تکمیل کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، اور جب تک 9th ریویو نہیں ہوگا تو 10th ریویو کیسے ہوگا؟ تو امکان تو یہ لگ رہا ہے کہ اس پروگرام کو بیچ میں یعنی 8ویں ریویو کے بعد جو اب تک جو آئی ایم ایف سے ڈسبرسمنٹ ہو چکی ہے سو ہو چکی ہے، پیسہ جتنا آ چکا ہے. اب اگلے پروگرام کی اطلاعات ہیں، اور اطلاعات مارکیٹ میں یہ ہیں کہ کچھ $10 ارب کے پروگرام کے اوپر بات چیت اگلے 1-2 مہینے میں شروع ہوگی. اور اگر اس کا حجم چونکہ زیادہ ہے موجودہ پروگرام سے، جو یہ موجودہ $6.5-7 ارب کا ہے، تو پھر امکان یہ بھی ہے کہ $10 ارب کے پروگرام کے ساتھ ساتھ پھر ہو سکتا ہے کہ شرائط اس کی زیادہ سخت ہوں. یہ پاکستانی عوام کے لیے ایک بڑی پریشانی کی کیفیت ہوگی.